یہ کتاب یقیناً آپ لوگوں نے باہر سٹال پر لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ لی ہوگی۔ اس کے فاضل مصنف بھی یہاں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب، اور بہت طویل عرصے سے میری ان کے ساتھ یعنی نو ہاؤ ہے، میں جانتا ہوں انہیں، اور ماشاءاللہ بہت قابل انسان ہیں، اور وقت اگر ہمارے پاس ہوتا تو میں ان کی مزید آپ لوگوں کو خوبیاں بھی بتاتا۔ تو میں چاہ رہا ہوں بس ان کی خوبیاں جو اس کتاب کے اندر ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اس کتاب کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی کون کون سے چیپٹر کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی جائے، جو اس کے ویسے تو ہر چیپٹر کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، 3 چیپٹرز ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت مختصراً بات کروں گا کہ یہ اس کتاب کے ایسے فیچرز ہیں جو اب تک جو اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں چیزیں لکھی گئی ہیں اسلامک اکنامکس کے کتاب کے حوالے سے، ویسے تو الگ الگ چیزوں کے طور پر وہ کہیں نہ کہیں موجود تھیں، لیکن ایک کتاب کے اندر ایک ٹیکسٹ بک جو پڑھی جا سکے اسلامی معاشیات کے حوالے سے، اس میں وہ انٹیگریٹڈ نہیں تھی۔ پہلی چیز جو اس کا باب نمبر 2 ہے، جو اس چیز کے بارے میں طلباء کو اور اسلامی معاشیات کے سیکھنے والوں کو بتاتا ہے کہ جو کنونشنل اکنامکس ہے اس کا اور سرمایہ داری کے جو میٹا فزیکل اسمپشنز ہیں ان کا کیا تعلق ہے آپس میں، اور ایک اسلامی معاشیات جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے میٹا فزیکل پریزمپشنز کیا ہیں۔ اچھا، یہ چیپٹر عام طور پر اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں کہ جسے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یہ ہمیں تو پالیسی کی لیول کی بات بتاؤ۔ انفارچونیٹلی جو کنونشنل اکنامکس میں جب ہم یہی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی چیپٹر کے اندر شروع میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، ایکسیپٹ ایک کتاب ہے، انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی میٹا فزکس جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور وہ ہے مائکرو اکنامکس کی کتاب۔ تو اس ایک کتاب میرے ذہن سے، وہ بڑی مشہور آتھر ہے، میرے ذہن سے نام اتر رہا ہے ان کا، ابھی آ جاتا ہے تو میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے شروع میں بتایا کہ 10 principles that are followed by an economic agent۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ کو یہ بتائے کہ اکنامکس کی میٹا فزیکل اسمپشنز کا کیا کیا ہیں انسانی رویے کے بارے میں۔ مین کیو کی کتاب ہے، وہ بھی پوری طریقے سے، کچھ اور چیزیں ہیں جو ہڈن ہیں وہ بھی پوری طرح سے اس کو نہیں کھولتے، لیکن انہوں نے کم از کم 10 باتیں بیان کر دی ہیں کہ یہ انسانی رویے کے بارے میں ہم فرض کرتے ہیں۔ وہ کیوں یہ فرض کرتے ہیں، دیٹ آلسو نیڈیڈ ٹو بی ایکسپلورڈ۔ یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو یہ بتائے گی کہ انسانی رویے کے بارے میں، یعنی انسان کیسے بیہیو کرتا ہے اور اسے کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ یہ دونوں سوال الٹیمیٹلی اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اپنے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک اٹونومس بینگ فرض کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرے، یا اس کی زندگی کا اس سے کوئی ہائر آبجیکٹو بھی ہے جس کو وہ حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتا ہے۔ تو یہ چیپٹر اگرچہ بہت آپ کو ایبسٹریکشن نظر آئے گی لیکن سب سے اہم ہے۔ دیکھیں، علم ہمیشہ ہائیسٹ نالج ہمیشہ ایبسٹریکشن میں ہوتی ہے، پرٹیکولرز میں نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب پرٹیکولرز ہیں، یعنی آپ الگ الگ سپیس آکیوپائی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کا بال لمبا ہو، کسی کے بال چھوٹے ہوں، کسی کے سر پہ بال زیادہ ہیں، کسی کا کم ہے، کسی کا ناک اور طرح کا ہے، کسی کی آنکھ اور طرح کی ہے۔ وی آر آل انڈیویجولز، ہے نا، الگ الگ ہیں، لیکن آپ کے بارے میں مجموعی بات تبھی کہی جا سکتی ہے جب آپ کو ایک آئیڈینٹی کے اندر جمع کیا جائے جس کو آپ کہتے ہیں انسان۔ اب میرے سامنے کوئی انسان نامی وہ ایبسٹریکٹ آئیڈینٹی نہیں بیٹھی ہوئی، میرے سامنے تو بہت سارے افراد بیٹھے ہیں جو الگ الگ ہیں، لیکن آپ سب کے بارے میں ایک ایبسٹریکٹڈ نالج تب پاسبل ہوتی ہے جب میں ایک آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہوں کہ اچھا انسان ایسے کرتے ہیں۔ تو آل سوشل سائنسز ایکچولی ڈیل ود ایبسٹریکٹڈ یونیورسلز۔ اب انسانی نالج کا المیہ بعض لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ایبسٹریکشن بڑھتی چلی جاتی ہے ایپلیکیشن غائب ہونے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ یوں سوچیں کہ سب سے ہائیسٹ ایبسٹریکشن نالج کس میں ہے، وہ ہے میٹا فزکس میں، جس کو فلسفہ آپ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وجود بحیثیت وجود سے بحث کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص فلسفہ پڑھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس چیز سے بحث ہو رہی ہے، کہاں اپلائی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ہر چیز میں اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب میں جو چیز کامن ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ہویت، ازنس، یعنی دس از دی ہائیسٹ تھنگ دیٹ وی آل شیئرنگ۔ یہ کرسی، یہ بورڈ، یہ اے سی، یہ ہر چیز کے بارے میں آخر میں کہہ رہے ہیں یہ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، مائک ہے، کمپیوٹر ہے، تو بھائی کیا چیز کامن ہے ہم میں؟ تو آپ کہیں گے ہے۔ تو یہ ہے بحیثیت ہے کا مطالعہ، ہویت بحیثیت ہویت کا مطالعہ، یہ فلسفہ اس میں بحث میں پڑ جاتا ہے۔ علم بحیثیت علم سے وہ بحث کرے گا۔
کسی پرٹیکولر علم سے بحث نہیں کرے گا. تو جب یہ ایبسٹریکشن ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی. سیکنڈ ہائیسٹ ایبسٹریکشن میتھمیٹکس میں ہوتی ہے. میتھس میں میری بیٹی ہے وہ ایکس الجبرا کر رہی ہے 8ویں کلاس کا, تو پاپا کہتی ہے یہ ایکس کیوں نکالتے رہتے ہیں ہم. تو میں نے کہا ابھی آپ سالو کرو, آپ کو بڑے ہو کے سمجھ میں آئے گا. ایکس کین ریپرزینٹ اینی تھنگ. اور یہ بہت سارے وہ اصول سیکھ لیے اور اس سے نہیں سمجھ. تو بات یہ ہے کہ ایبسٹریکشن اتنی زیادہ ہوگی کہ میتھس میں جا کے وہ ایک کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک کیا چیز ہے؟ اٹ کین بی اینی تھنگ, بیکاز اٹ کین بی اینی تھنگ, سو وی لوز اوور انٹرسٹ دیٹ واٹ اٹ از. لیکن اس کی اپلیکیشن ایکچولی سب میں ہوتی ہے. تو کہنا میں یہ جا رہا ہوں کہ یہ جو اس کے چیپٹر نمبر 2 ہے, یہ بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت جنرل گفتگو ہے, لیکن ایک شخص کے جو اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہے. تو اس چیپٹر کی یہ سگنیفیکنس ہے, اس کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ اگرچہ ایبسٹریکشن ہے لیکن وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان جب انسان زندگی کو گزارتا ہے تو اس کے تعلقات پر, اس کے تصور علم پر کیا کیا فرق پڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک کتاب کا پہلا فیچر جو میرے خیال میں اس کو باقی کتابوں سے مطلب یہ کہ الگ کرتا ہے, وہ اس بحث کو ایک ٹیکسٹ بک ٹائپ کی کتاب کے اندر شامل کرنا ہے. اس کے فوری بعد ایک اور اہم چیپٹر ہے جو عام طور پہ اسلامی اکنامکس کی کتابوں میں نہیں ہوتا, اور وہ ہے دور جاہلیت اور آج کے درمیان جو مناسبت ہے وہ معاشی ٹرانزیکشنز میں انہوں نے دکھائی ہے کہ کیسے یعنی اسلام سے پہلے وہ اس طرح کی تمام ٹرانزیکشن جو جوئے, سٹے, ربا سے متعلق تھیں وہ عام تھیں, اور آج جو ہے وہ سرمایہ داری کے بعد ہمارے سامنے وہ اسی شکل میں کوئی اور ناموں کے ساتھ آ گئی ہیں. تو وہ چیپٹر اس معنوں میں آئی اوپنر ہوتا ہے کہ یعنی اگرچہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بہت ڈیولپ ہو گئے, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن عربوں کو ہم جاہل کہہ کے کوستے ہیں اپنی کتابوں میں, ہم خود وہی سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم سمجھیں ہم بڑے نیک ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں. بھائی ظاہر ان کے سینگ تو نہیں نکلے ہوئے تھے نا. اٹ واز آل اباؤٹ دیئر پریکٹسز دیٹ دے ور فالوئنگ, جس کی وجہ سے ہم اسے دور جاہلیت کہتے ہیں. تو اس کتاب کا یہ چیپٹر بھی ہمارے لیے ایک آئی اوپنر کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسی فتوے کی زد میں ہیں جس کو ہم اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے آئے کہ جی دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا. تو اگر ہمارے دور میں بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی اسی یعنی کریکٹرسٹکس کو پھر شیئر کر رہے ہیں. 2 اور چیپٹرز ہیں آگے جا کے, میرا خیال ہے چیپٹر نمبر 14 اور 15 ہے, جس میں ڈاکٹر صاحب نے ربا کی علت کے اوپر بحث کی ہے. اور یہ 2 ایسے چیپٹرز ہیں جو عام طور پر جو اسلامی اکنامکس کے اوپر کنونشنلی لٹریچر لکھا گیا ہے اس کی کچھ خامیاں ہیں. یہاں ظاہر وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر پوری بحث کریں. 20ویں صدی میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے وہ ربا کو یوں دیکھتا ہے کہ ایک قرآن کا ربا ہے, ایک حدیث کا ربا ہے, ایک اصلی ربا ہے اور ایک تھوڑا سا ثانوی ربا ہے. یہ میتھڈ ٹھیک نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہماری جو اپنی فقہ کی روایت ہے, میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں, چاہے وہ فقہ حنفی ہو, جعفری ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, کوئی بھی لے لیں, کسی کے اندر بھی ربا کو حدیث اور قرآن کے ربا کے طور پر ڈیوائیڈ کر کے نہیں دیکھا گیا. ربا کو قرآن نے منع کیا ہے, حدیث نے اس کی شرح کی ہے. ساری فقہ اس کو یوں دیکھتی ہے. وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور نے 6 چیزوں کے بارے میں نام لے کے فرمایا اور پھر اس کی آگے باتیں بیان ہوئی, وہ ایکچولی قرآن کے ربا کی شرح ہے. تو یہ بالکل ایک یعنی فرق ہے چیزوں کو دیکھنے کا, اپروچ کرنے کا. جو منہج ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب ہم فقہ کی کتابوں کی طرف سے آتے ہیں کہ ربا کی بحث ہے کس طرح. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب اس حوالے سے بھی ایک اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے وہ جو ہماری کلاسیکل بحث ہے اس کو اصل اسپرٹ کے اندر طلباء کو سکھانے کی کوشش کی ہے. ایک آخری بات کہہ کر ہم بات ختم کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے ایونچولی سوشل سائنسز میں جب پڑھتے ہیں, میں نے کہا ہمیں کلی بناتے ہیں, کنزیومر, پروڈیوسر, گورنمنٹ اینڈ سو آن. ظاہر ہے کنزیومر تو ہم میں سے کوئی یہاں نہیں بیٹھا ہوا. میرا نام کنزیومر تھوڑی ہے, میرا نام تو زاہد صدیق ہے. میں دنیا میں بہت سارے اور کام کرتا ہوں کنزمپشن کے علاوہ بھی, لیکن آپ نے میرا ایک ایسنس نکالا کنزیومر ہونا, اور پھر میرے رویے سے متعلق کچھ جنرلائز چیزیں نکال کے مجھ پہ لاگو کی. آخر میں کرنا کیا ہے؟ آخر میں کرنا تو ہے پالیسی. بھائی زاہد صاحب کو کیا کرنا چاہیے, زاہد صاحب کے بیہیویئر کو کیسے ریگولیٹ کرنا چاہیے, آخر میں آپ نے ہمیشہ پالیسی کی بات کرنی ہے. تو یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ اسلام ہمیں کیا پالیسی ریگولیشنز بتاتا ہے. ہر چیپٹر ایکچولی اسی چیز کے بارے میں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر چیپٹر کا نام ہے کہ مال کمانے کے طریقے, تو یہ کتاب آپ کو گویا یہ بتا رہی ہے کہ اسلام ایک کنزیومر یا ایک پروڈیوسر کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے مال کمانا سوشلی
کمپیٹیبل ہے، یعنی سوسائٹی کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور کس طریقے سے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یعنی جو پالیسی ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ لانگ رن انٹرسٹ کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے فرد کے انٹرسٹ کے حوالے سے. کیونکہ بعض اوقات فرد اپنے انٹرسٹ کو اس طرح سے میکسیمائز کرتا ہے کہ یا وہ اپنے ہی لانگ رن انٹرسٹ کو فرسٹریٹ کرتا ہے یا دوسروں کے لانگ رن انٹرسٹ کو وہ فرسٹریٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور غلطی کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یا وہ کیونکہ لانگ رن بینیفٹ اور کاسٹ دور ہوتی ہے تو وہ اس کو اگنور کر کے وہ اپنی زندگی میں موج مستی میں لگا رہتا ہے. اس کی موٹی سی مثال یوں ہے کہ ہم لوگ کھا کھا کے موٹے ہو جاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانے سے موٹاپا آتا ہے. ہم اپنے کھا کھا کے شوگر کرا لیتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ریشنلی ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ چینی کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے. تو جس شخص کو شوگر ہو جاتی ہے وہ باقیوں کو کیا کہتا پھرتا ہے؟ وہ کہتا پھرتا ہے یار چینی نہ کھاؤ شوگر ہو جائے گی، حالانکہ خود کھا رہا ہوتا ہے نا، کہاں کہاں کے وہاں پہنچا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ارریشنیلٹی انسانوں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ جب بینیفٹ اور کاسٹ لانگ رن میں ہوتے ہیں تو وہ پریزنٹ ٹائم میں سسٹمیٹیکلی غلطیاں کرتا ہے. تو ان سسٹمیٹیکلی غلطیوں سے یا ایکسٹرنیلٹی پیدا ہوتی ہے یا انٹرنیلٹی پیدا ہوتی ہے. انٹرنیلٹی مینس وہ اپنے ہی انٹرسٹ کو فرسٹریٹ کر دیتا ہے. تو وہ کون سے رویے ہیں جس سے انسانوں کو روکنا چاہیے اور کن سے انسانوں کو کہنا چاہیے کہ تم یہ کرو؟ ابھی بہت ساری باتیں ہوئیں کہ جی کس طرح ہم ویلفیئر پروموٹ کر سکتے ہیں، اور لوگ ایکچولی وہ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن یا کوئی سوشل ارینجمنٹ ایسی نہیں ہوتی یا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہوتی اور وہ ریئلائز نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ کتاب کے ہر چیپٹر کو آپ اس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ what policy recommendations are proposed by Islam for the attainment of the economic well-being of the society as a whole. بس یہ 4 باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا. یہ کتاب مطلب یہ کہ میرے حساب سے ایک اچھی لینڈ مارک ہے اردو زبان میں، بالخصوص اس قسم کی لٹریچر کی کمی تھی. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک ہو اس کتاب کے لیے آپ کو، اور ایک سجیشنز ہیں وہ انشاءاللہ پرائیویٹلی میں آپ کو دوں گا حوالے سے. ٹھیک ہے جی.